بندہ بہت اچھا ہے، مطلب دو چیزیں مجھے پسند نہیں ہے اس کی، باقی بندہ بالکل گڈ ہے۔ اچھا، اب یہ لفظ آپ ہر بندہ اپنا نام لگائے اس کے ساتھ کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ نعم الرجل شریف، نعم الرجل ارشد، نعم الرجل سہیل، اپنا اپنا نام لگائیں، اور آگے جو دو باتیں ہیں کہیں وہ ہم میں تو نہیں پائی جا رہی کہ لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ۔ اب سمجھیے مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین حالتوں میں بال رکھے ہیں، لما، جمہ، وفرا۔ کبھی آپ کے بال کانوں کی لو تک، اکثر یہی حالت تھی، کبھی کبھار گردن تک آ جاتے تھے، اور کبھی سفر کی وجہ سے آپ کے بال کندھوں تک آ گئے ہیں، کندھے سے نیچے چلے گئے تو عورتوں کی حدود شروع ہو جاتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی یہاں تک آپ ہی ہیں، اگر اس سے نیچے چلے گئے تو آپ شی بن جائیں گے، یعنی آپ فیمیل میں داخل ہو جائیں گے، اور یہی حرمت ہے۔ اب ہم نے اکثر لوگ زلفیں نہیں رکھتے، اس لیے کہ ہمارے علاقے میں رواج بھی نہیں۔ دوسرا یہ کہ زلفیں رکھنا صرف ضروری نہیں ہوتا، اس کی حفاظت اور اکرام بھی ضروری ہے کہ روز نہائیں، سر پہ تیل لگائیں، کنگھی کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر کسی نے رکھی ہے تب تو بہت اچھا ہے، اگر وہ نہیں رکھتا اب اسے کیا کرنا ہے؟ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع کیا ہے۔ قزع کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے بڑے بال، یعنی جتنی بھی کٹنگیں ہیں، پیالہ کٹنگ، فوجی کٹنگ، فوجیوں کا نام آج کل ذرا مناسب نہیں دینا، تو بہرحال جو بھی کٹنگ ہے تو وہ سب کٹنگیں غیر مناسب ہیں۔ ان کٹنگوں کو آپ خلاف سنت سمجھیں اور وہی قضا ہوتی ہے۔ کہیں سے بال بڑے ہیں، کہیں سے چھوٹے ہیں، تو یہ والی کیفیت ہے نا بالوں کی، یہ سب خلاف سنت ہے۔ بال برابر ہو، چاہے زلفوں کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور شکل میں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی ٹیٹ رکھی، انہوں نے بال نہیں رکھے، شروع میں تھے ان کے، تو غسل میں کچھ ان کو شک رہتا تھا، تو انہوں نے پھر کہا وَمِن ثُمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي، پھر میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی، پنجابی سے کہہ لوں میں پھر اپنے والا کا کنڈا کاٹ دیتا۔ انہوں نے پھر ٹین کروا لی، پوری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹین ہی رکھی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ ٹین نہ کروائیں، لیکن کم از کم آپ کے سر کے بال برابر ہونے چاہیے، بہت چھوٹے کہیں سے بہت بڑے، یہ والے خلاف سنت ہے۔ اب میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میرے بال تو ایسے نہیں ہیں، اگر ہے تو اس کا مطلب ہے حضور نے کہا بندہ تو بڑا چنگا ہوا، پر اے علی گال ماڑی کہ اتنے بال میرے ورگے نہیں ہے، تو ہمیں تو حضور جیسا بن کر جانا ہے، تب اللہ کے حبیب کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اب قریب صدی کو جب یہ بات پتہ چلی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ چنگا ہے، بال بہت لمبے ہیں، اب انہوں نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ میں کسی نائی کے پاس چلا جاؤں، حجام کے پاس، اور کینچی سے اپنے بال کٹوا لوں۔ تو جب ان کو پتہ چلا، دائیں بائیں دیکھا، چھری پڑی ہوئی تھی، چھری اٹھائی اور اپنے بال پکڑ کر چھری سے کاٹنے شروع کر دیے۔ ارے بھائی کینچی سے کٹوا لو، تھوڑا دور چلے جاؤ، کر نہیں۔ جب حضور کی بات پہنچ گئی، اب انتظار کرنا میرے لیے نہیں برداشت ہوگا، تو چھری سے اپنے بالوں کو کاٹ کر انہوں نے برابر کیا جہاں تک مناسب تھے رکھنے۔ اب آپ بتائیں، عشق تو بھائی اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمانے لگے کہ بال کٹوانے میں درد ہوتا ہے، کوئی آدمی بال کٹوائے کبھی دیکھا درد ہوتا ہو؟ نہیں ہوتا۔ اور گردن کٹوانے میں تو درد ہوتا ہے۔ فرمانے لگے جو عاشق اپنے بال نبی کے کہنے پر نہیں کٹوا سکتا تو وہ اپنی گردن کیسے کٹوائے گا؟ یہ کہنا تو آسان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بھائی تو بال تو کٹوا، کم از کم جیڑی ایسا کام جنہیں سے پیڑ نہیں ہوتی وہ تو تیرے کو ہوتا نہیں تھے، جنہیں سے پیڑ ہوتی وہ کتنا ہوگا۔ وہ ایک آدمی تھا نا، وہ یہ اکثر لوگ وہ ٹیٹو بنواتے ہیں کوئی اس طرح، تو اس نے کہا بھی میرے بازو پر شیر بنا دو۔ اب ظاہر ہے وہ سوئی لگا کر انہوں نے ڈیزائننگ کرنی ہوتی ہے، تو اس نے لگائی سوئی تو ایک دم درد ہوا۔ کہتا کیا بنانے لگے ہو؟ تو کہنے لگا کہ شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ کہنے لگا یار
دم کے بغیر بھی تو شیر ہو ہی سکتا، رہنے دو دم نہ بنا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ اس نے ماری وہ سوئی، پھر وہ چیخا، کہا اب کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگا کان بنا رہا ہوں۔ تو کہتا کرنا والا شیر بھی ہوتا، بغیر کرنا دے بھی ہو سکتا ہے، کہ تو کان بھی رہ دے گا۔ پھر اس نے لگائی، اب کہا، پھر چیخا اب کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگا بھائی اس کی گردن کے لمبے لمبے بال بنا رہا ہوں۔ کہتا یار بال نہ بھی ہو، شیر تو شیر ہی ہوتا ہے، تو بال بھی رہنے دے۔ وہ کہنے لگا بھائی اتنا کا شیر آپ نہیں بنا سکتے، تیری مہربانی جتنی نہ پوشن ہوگے نہ کان ہوتے نہ بال۔ بات یہ ہے کہ بال تو مجھ سے کٹ نہیں رہے اور میں باتیں کر رہا ہوں گردن کٹوانے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق کا نام ہے، عشق نہیں ہے۔ عشق تو قرائے مسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، سنتے ہی اپنے بال انہوں نے سنت کے مطابق کروائے۔ اب عاشق وہ ہوگا جو آج ہی حجام کے پاس جائے گا یا صبح چلے جائیں اور اس کو جا کر کہے بھائی میرے بال چھوٹے بڑے نہیں ہونے چاہیے، برابر کر دیں۔ ہمارے مدرسے کے قریب ایک حجام ہے، وہ 4 ماہ کے لیے جماعت میں گئے۔ ان سے پوچھا بھائی تم تبلیغ میں کیسے لگے؟ ایک دم ہی نکل گئے۔ وہ کہنے لگا ایک نوجوان میرے پاس آتا تھا، بڑے فیشنی بال کٹواتا تھا۔ ایک دن آیا مجھے کہنے لگا نام لے کر کہ آج میرے بال ویسے کاٹو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کٹواتے تھے۔ تو کہتے میں نے کہا بھی تیری طبیعت صحیح ہے، آج تینوں کیوں ہو گیا؟ تو کبھی کہتا تھا اس ایکٹر جیسے بنا دے، اس کھلاڑی جیسے بنا دے۔ وہ کہنے لگا میں سروزہ لگا کر آیا ہوں، وہاں مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں کامیابی تو حضور کی زندگی میں ہے، تو اس لیے آپ میرے بال ویسے کاٹیں جیسے اللہ کے حبیب کی چاہت ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے سوچا یار 3 دن میں جس بچے کا اتنا جذبہ بن جائے کہ وہ بال سنت کے مطابق کٹوانے کو تیار ہے، اس کا مطلب ہے یہ کام بڑا اچھا کام ہے۔ تو بس اس کے اس کہنے پر میں جماعت میں 4 ماہ کے لیے آ گیا ہوں۔ تو ہمارا یہ عمل بھی دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا۔ اچھا یہ جو چھوٹے بڑے بال پتہ ہے کون کٹواتا ہے؟ جس بندے نے سر پر ٹوپی نہیں رکھنی نا وہی فیشنی والے بال کٹواتا ہے۔ کیوں؟ اس نے دکھانے ہیں تو ظاہر ہے وہ بنائے گا بھی۔ ہمارے ایک نمازی ہیں نوجوان، تو میں نے اس کو کہا تمہارے بڑے خوبصورت بال ہیں، تو بڑے عجیب سے ڈیزائن والے۔ تو میں نے کہا کہاں سے کٹواتے ہو؟ کہنے لگا جی میں تو لاہور کٹوانے جاتا ہوں، صحیح بال میں تو ایسے کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا اچھا تو کتنے پیسے لیتا ہے؟ کہتا آنا جانے کا خرچہ تو خیر ہوتا ہی ہوتا ہے، تو وہ 3500 روپے لیتا ہے بال کاٹنے کا۔ یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ بھی 7-8 ہزار لیتا ہوگا۔ تو میں نے کہا یار تو اس کو 3500 دیتا ہے، پھر آنے جانے کے تیرے کرائے لگتے ہیں، آخر یہ سب کیوں؟ تو کہنے لگا مولوی صاحب آخر پتہ تو چلے نا کہ بال ہے۔ تو مجھے اس دن آئیڈیا ہوا اگر وہی بچہ سر پہ ٹوپی رکھے تو اونوں کی وہ روپیے سے بال کٹا لوں گا، کیونکہ اس کو پتہ بھائی چھپ گئے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، جیسے کیسے بھی ہو۔ جو لوگ سر پر ٹوپی نہیں رکھتے وہی خلاف سنت بال کٹواتے ہیں۔ اب دیکھیے میں نے پگڑی لے لی ہے نا، وہ تھلے میرے بال بڑے یا چھوٹے یا نظر تک کسی کو آتے نہیں پہ، تو پھر میں پاگل ہوں جو اتنے پیسے لگوا کے بال کٹواؤں گا؟ میں کہوں گا بھائی ان کو ڈھکا کرو، جب چھپ ہی جانے ہیں تو کیا فائدہ ہے ایسے بالوں کو رکھنے کا؟ اس لیے آپ عادت بنائیں اپنا سر ڈھک کر رکھا کریں، پھر شیطان آپ کو فیشن کی چٹکی نہیں کاٹے گا، پھر آپ کے بال بالکل سنت کے مطابق ہو جائیں گے۔ بال ٹوپی رکھے نہ رکھے اپنے بال ٹھیک کروا لیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو عاشق کہلاتے ہیں اور عاشق بننا چاہتے ہیں تو قرائے مسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا عمل کر کے دکھائیں، بذاتوں پہ۔ اچھا دوسری خوبی ان کی جو پیدا حضور کرنا چاہتے تھے وہ یہ کہ فرمایا ہوا اس بالوں کی ظاہر کہ ان کا کپڑا جو تھا وہ ٹخنوں سے نیچے رہتا تھا۔ اب یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کا اہتمام کیا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، فرماتے میں چلتا جا رہا تھا اور میرا کپڑا ٹخنوں سے نیچے، حضور علیہ السلام پیچھے آ رہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے پیچھے ہے، تو پیچھے سے مجھے آواز آئی کہ رفع ازارک، کہ بھائی اپنی چادر اوپر کر لو۔ تو میں نے
पहचानी नहीं आवाज। तो मैंने चलते चलते मुझे आवाज ने कहा कोई गल नहीं, खराब हो जाएगी, असी धो लांगे, पाट गई तो नवी ले लांगे, एडी केड़ी गल है। यानी ये मफहूम है उनके उन कलिमात का जो उन्होंने फरमाया। असल में बाज चीज़ों का तर्जुमा पंजाबी में करें ना तो उसकी सिचुएशन सही समझ आ जाती है, इसलिए। अच्छा, उन्होंने कहा फैक्ट्री तो और ले लेंगे, मेहदी है तो धुलवा लेंगे, फिर क्या हुआ? तो फिर पीछे से कहते आवाज आई अमाना का फिया उसवतुन, क्या मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई नमूना नहीं है? मतलब ये कि तुम किसको देखकर जिंदगी गुजार रहे हो? तो मैं एकदम कर गया, ये आवाज तो हुजूर की है। जब मैंने मुड़कर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीछे थे और फरमाते मैंने देखा तो हुजूर का कपड़ा आपकी आधी पिंडली तक आया हुआ था। आप ये कह रहे थे कि मेरी जिंदगी तो यहाँ है और तेरा कपड़ा टखनों से नीचे जा रहा है, तो क्या मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई नमूना नहीं है? किसको देखकर जिंदगी गुजार रहे हो? अब ये सवाल मैं और आप अपने आप से पूछे कि हुजूर हमें कह रहे हैं अमाना कफी या उस वक्त, क्या तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में कोई नमूना नहीं है? किसको देखकर जिंदगी गुजार रहे हो? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अपने टखने को कभी भी कपड़े से ढकने नहीं दिया। गर्मी थी या सर्दी, आपने उसको हमेशा नंगा ही रखा है और यही मर्द के लिए जरूरी है। अब देखिए मामले यूं हो गए हैं, औरत को हुक्म दिया टखना छुपा कर रखे, मर्द को हुक्म दिया टखने को जाहिर कर कर रखे। अब औरतों के फैशन क्या चल रहे हैं, उनकी आधी आधी पिंडली तक शलवारें पहुंच गई हैं और मर्दों की शलवारें माशाल्लाह टखनों से नीचे जा रही हैं। अब ये जो ऊंच नीच है ना, यही वो चीज है जो